اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے آج بات پہنچی ہے مرام و عقیدہ بہائیت کے عقیدے اور ان کے نظرات، ان کے خیالات۔ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کے 2 درس میں باب اور بہاءاللہ کے جو دعوے تھے اس کے کلیات سے آشنا ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے باب نے، علی محمد باب نے اور بہاءاللہ نے کس طریقے سے کیا کیا دعوے کیے اور کس طریقے سے یہ دونوں ایک نئی شریعت لانے کے دعوے دار بنے اور دونوں نے اپنے آپ کو منجی عالم بشریت کے طور پر تعارف کروایا، کہا کہ ہم مہدی دورہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہی دنیا میں انقلاب لانے والے ہیں، دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، دنیا میں نظام عدل قائم ہوگا، یہ تمام چیزیں۔ البتہ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو بابیت اور بہائیت کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ بہائیت اصلاً نکلی ہے کس سے؟ بابیت سے، ٹھیک ہے، تو دونوں تقریباً جو ہے زمانے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑے قریب ہیں، نزدیک ہیں، یعنی تقریباً 13 سال کا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ باب کے بعد بہاءاللہ وہ دوسرے پیغمبر کی صورت میں اور نئی شریعت کا دعوے دار بن کر کے اس کی جگہ پہ آتا ہے، یہ سب 13 سال کا فاصلہ ہے۔ باب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بہاءاللہ نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو باب اور بہاءاللہ یہ دونوں نبوت کے مدعی تھے، جبکہ دونوں کے درمیان کیا ہے 13 سال کا فاصلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کم مدت میں شریعت کو تبدیل کرنا کیوں پڑا؟ کیوں آخر باب جو 13 سال پہلے ایک نبی بن کر کے آیا تھا اور شریعت جدید لے کر کے آیا تھا، اور کتاب جو بیان تھی وہ کتاب بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کی کتاب مقدس کتاب تھی کہ جس کے بارے میں دعوے دار تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ سب وحی الہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً 18 باب مکمل ہونے تھے، جس میں سے 11 باب مکمل ہوئے تھے، مزید رہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 13 سال کے عرصے میں، 13 سال کے فاصلے میں آخر پرانی شریعت جس کو شریعت باب کہہ لیں آپ، اس کو بدلنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبکہ باب کی مقدس کتاب وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر دوسری شریعت ہی لانی تھی تو یہ پہلی بار ہی نہیں آئی ہوتی، اور اگر پہلی کو باقی رکھنا تھا تو دوسری کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے کم عرصے میں اور اتنے کم فاصلے میں آخر شریعت کو تبدیل کرنے، شریعت کو بدلنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دونوں نے، چاہے وہ باب ہو چاہے وہ بہاءاللہ ہو، دونوں نے اپنے آپ کو مہدی دورہ کے طور پر تعارف کروایا اور کہا کہ ہم منجی عالم بشریت ہیں۔ تو اگر یہ دعوے میں سچے تھے تو ابھی تک تو پوری دنیا میں تمام انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے، ظلم و استبداد سے نجات مل جانی چاہیے تھی اور پوری دنیا میں نظام عدل حاکم ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں نظام ظلم حاکم ہے، اور خود ان کے پیروکار کتنے ہیں، یہ تو اپنے پیروکار بھی نہیں بڑھا پائے،
اپنے حمایتی دنیا میں نہیں پیدا کر سکے، نہیں بڑھا پائے، ان کا مذہب ابھی پھل پھول نہیں پایا، یہ دوسروں کو کیا نجات دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو ہی نجات نہیں دے پائے ہیں، اپنے کو ہی محفوظ نہیں رکھ پائے۔ اسلامی سرزمینیں چھوڑ کر کے ان کو مغرب ممالک کی پناہ لینی پڑی، اور خود جا کر کے بجائے یہ کہ بشریت کو نجات دیں، اپنی نجات کے لیے طاغوت کو کیا ہے اپنا سرپرست اور حاکم مان لیا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جواب دینے چاہیے بابیوں کو اور بہائیوں کے، لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں۔ دیکھتے ہیں چلتے ضمن 2 درس گزشتے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 درس کے ضمن میں باکلیات ادعائے باب و بہاءاللہ اور باب کے دعووں کے کلیات سے آشنا شدید آپ آشنا ہو چکے ہیں۔ دانستین کے ہر 2 مدعی آوردن شریعت جدیدی بودے ان، ہمیں یہ جان لیا کہ دونوں، چاہے وہ باب ہو چاہے وہ بہاءاللہ ہو، دونوں نے نئی شریعت لانے کا دعویٰ کیا۔ وہ ہر 2 قدرہ منجی عالم بشریت، اور دونوں نے اپنے آپ کو منجی عالم بشریت کے طور پر معرفی کیا۔ منجی عالم بشریت کے اوپر ہر مسلک اور ہر مذہب والا، خصوصاً جتنے بھی اسلامی مذاہب ہیں، ہر ایک اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہر فرد بشر منتظر ہے کہ خاندان اہل بیت سے ایک ایسا شخص آئے گا جو پوری عالم بشریت کو ہر طریقے کے ظلم و استبداد سے، ناانصافیوں سے بچائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگ دعوے دار بھی ہوئے، معرفی بھی کرایا اپنے آپ کو عالم بشریت کے طور پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ البتہ پاسخ ان سوال را بہائیان باید بدہن، کہہ رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب بہائیوں کو دینے چاہیے۔ اولاً پہلا سوال، چرا بفاصلے بسیار اندکی، کیوں آخر بہت کم فاصلے پر، یعنی تنہا 13 سال پس از مرگ باپ، یعنی باپ کے مرنے کے صرف 13 سال بعد پیغمبر دیگری میں آیت، ایک دوسرا پیغمبر، ایک دوسرا نبی آتا ہے، وہ شریعت دیگری میں آورت، اور دوسری شریعت لے کر آتا ہے، در حالے کے پیغمبر قبلی یعنی باپ ہنوز رسالتش بے پایان نہ رسیدے، جبکہ پہلے والے نبی یعنی باپ کی ابھی تو اس کی رسالت مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی۔ وہ کتاب مقدس او یعنی بیان نیمے تمام ماندیس، اور اس کی جو مقدس کتاب ہے بیان، وہ بھی ابھی آدھی ادھوری رہ گئی ہے۔ شریعت و کتاب مقدس او رہا می شود، کیوں آخر اس کی شریعت، اس کی مقدس کتاب رہا کر دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے۔ وہ پیغمبر و کتاب دیگری فرستادے می شود، دوسرا نبی اور دوسری کتاب بھیجی جاتی ہے۔ و ان در حالس کی بہاءاللہ از نظر سنی بزرگتر از باب ہے، اور یہ بھی اس حال میں کہ یہ بہاءاللہ باپ سے عمر میں بڑا تھا، باپ چھوٹا تھا اور بہاءاللہ بڑا تھا، جبکہ باپ پہلے آیا ہے اور بہاءاللہ بعد میں آیا ہے، یعنی جس کی عمر کم تھی وہ پہلے آیا، جس کی عمر زیادہ تھی وہ بعد میں۔ بنابراین اگر قرار بند کہ خداوند شریعت دو میرا پر اولی حاکم کند، اگر یہ طے تھا کہ خداوند متعال دوسری شریعت کو پہلی والی شریعت پر حاکم بنائے گا، تو چرا اولی را بے زحمت انداختے، کیوں آخر دوسرے کو پہلے والے کو زحمت دی؟ اگر دوسری نبی بھیجنا تھا اللہ کو، دوسری مقدس کتاب بھیجنی تھی، تو پہلے والا نبی اور پہلی والی کتاب کیوں بھیجی؟ ان کو کیوں زحمت میں ڈالا؟
شریعتش تثبیت نہ شدے، جبکہ پہلے والے کی شریعت ابھی تثبیت بھی نہیں ہوئی ہے. نسخش نمودے، قبل اس کے کہ پہلے والے نبی کی شریعت کامل ہوتی اسے نسخ کر دیا گیا. و رسالت اورا نہ تمام گزاشتے، اور اس کی رسالت کو ادھورا چھوڑ دیا گیا. در حالے کہ می توانست از اول، جبکہ خداوند متعال اس بات پہ قادر تھا کہ ابتدا سے ہی بہاءاللہ رب پیامبری مبعوث کند، بہاءاللہ کو نبی بنا کر کے بھیجتا، بشریعت اورا اعلان نمایت، اور اس کی شریعت کا اعلان کرتا. تو یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر. ٹھیک. دوسرا سوال، اگر ہر یک از ان دو در حقیقت ہمون آخرین منجی الہی، کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک حقیقت میں وہی الہی منجی ہیں جو زمانے آخر میں آئے گا، خدا کا آخری نجات دینے والا، جس کو کہا جاتا ہے منجی عالم بشریت، جس کا انتظار کر رہی ہے پوری دنیا، اگر یہ دونوں ان کے دعوے کے مطابق اگر یہ دونوں خدا کے آخری منجی تھے، وہ خداوند اورا برائے نجات بشریت فرستادے است، اور خدا نے دونوں کو انسانوں کی نجات کے لیے اگر بھیجا تھا، تو چگونه است که هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن از تأسیس این فرقه هیچ نجات و رهایی دیده نمی شود. ہاں، چگونه است، یہ کیسے ہے کہ اس فرقے کی تأسیس کو ایک صدی گزر گئی، اس کے باوجود بھی کوئی نجات اور کوئی رہائی اور کوئی برابری اور عدالت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں خدا کی جانب سے منجی بشریت بن کر آئے تھے، تو ان کے فرقے کی تاسیس کو ایک صدی ہو گیا. ایک صدی کے بعد ان کی طرف سے بشریت کو ظلم و استبداد سے، بے عدالتی سے، ہر قسم کی برائی سے نجات ملنی چاہیے تھی، لیکن 100 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ لوگوں کو ظلم و ستم سے رہائی ملے، اور نہیں کہیں آپ کو عدل و انصاف نظر آئے گا. وہ ہنوز زور مداران برہم مقدرات جہان حاکمان، ابھی بھی قدرت مند افراد دنیا کے مقدرات پر حاکم ہیں. دنیا کا نظام ابھی بھی قدرت طلب ظالم اور مستکبر افراد کے ہاتھوں میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. از سوء دیگر چرا در این مدت زمان تنہا ادعی قیل کمی به این آئین پیوستیان. دوسری جانب کیوں آخر اس طویل مدت میں، ایک صدی میں، بہت کم لوگ اس آئین اور اس فرقے سے ملحق ہوئے ہیں، ملے ہیں. از پیوستن ہمیں مردوں بین فرقے و سیطر جہانیان خبری نیست. تمام لوگ اس فرقے سے پیوست ہوں، جڑے، اور یہ فرقہ پوری دنیا پر قابض ہو جائے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اگر یہ منجی الہی ہوتے خدا کی جانب سے، اگر بشریت کی نجات کے لیے یہ آئے ہوتے، تو ان کا فرقہ، ان کے آئین سے دنیا کے تمام لوگوں کو ملحق ہونا چاہیے تھا، اور پوری دنیا ان کے تسلط میں ہونی چاہیے تھی، ان کی حاکمیت ہونی چاہیے تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. در این درس گوشہائی از عقائد و احکام بہائیت را تنہا بے منظور آشنائی مرور میکنی. یہ چند سوالات تھے جس کا جواب بہائیوں کو دینا چاہیے. اب انشاءاللہ اس درس میں بہائیت کے کچھ احکام و عقائد صرف اور صرف آشنائی کی غرض سے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے. بعض انجا کی اساس و بنیاد ان فرقے بحد سست و بے پائے، کہہ رہے کہ چونکہ
اس فرقے کی بنیادیں اس قدر ضعیف ہیں، سست ہیں اور غیر عاقلانہ ہیں، اور ان کے رہبروں کے نظریات اس قدر بے برہان و بے دلیل ہیں کہ اصلاً ان کو بررسی کرنے اور ان کو نقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا صرف عقائد کو بیان کر دیں گے، اس عقائد پہ کیا اعتراضات وارد ہوتے ہیں، کیا اشکالات وارد ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ آپ جب ان کے عقائد و نظریات کو پڑھیں گے تو خود بخود ان کے عقائد و نظریات کی سستی اور ان کے نظرات کے بے دلیل ہونے کا علم ہو جائے گا۔ بات پختہ ہو، بات محکم ہو، عقیدے کی کوئی دلیل ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بحث کی جائے، ہے نا، دلائل کی بررسی کی جائے، لیکن ان کے عقائد و نظریات بے بنیاد ہیں، بے دلیل ہیں، سمجھ گئے ہیں، لہذا اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلا عقیدہ نسخ شریعت اسلام، ان کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نسخ ہو چکی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی جو دین لے کر کے آئے تھے، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا ان عند اللہ الاسلام، یا جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ کا آخری دین ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ دین نسخ ہو گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ باپ کے ذریعے سے۔ پھر باپ کی شریعت نسخ ہوئی بہاءاللہ کے ذریعے سے۔ میرے خیال سے دنیا میں کوئی مسلمان کا ایسا فرقہ نہیں ہے جو شریعت اسلامی کے نسخ کا قائل ہو سوائے ان لوگوں کے۔ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نسخ کی؟ قرآن تو موجود ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک، اور اس کتاب کے اندر نبی کو بھی نبی آخر کہا گیا ہے، خاتم النبیین کہہ کر کے۔ اسلام کو بھی خدا کا پسندیدہ اور مکمل دین کہا گیا ہے۔ اب شریعت کی ضرورت ہی نہیں، نہ نبی کی ضرورت ہے نہ شریعت کی ضرورت ہے۔ دین اسلام نسخ کیسے ہو جائے گا؟ بہائیان عقید بہائیت را نسخ شریعت اسلام میدانن، کہہ رہے کہ بہائی جو ہے عقید بہائیت کو شریعت اسلام کا ناسخ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ناسخ ہیں شریعت اسلام کے، شریعت اسلام منسوخ ہے اور ہمارا وجود، ہمارا عقیدہ یہ ناسخ ہے۔ باظہور باب و بہا شریعت اسلام لغو شدے، باب اور بہاءاللہ کے ظاہر ہونے کے بعد شریعت اسلام لغو ہو گئی ہے، یعنی منسوخ ہو گئی ہے، بیگار ہو گئی۔ و دور رسالت پیامبر اسلام بسر آمد است، اور نبی کریم کی رسالت کا دورہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ کیا ہے؟ آخری نبی تھے، ایک دورہ نبوت کا ختم ہو گیا، اب دوسرا دورہ نبوت کا شروع ہوا ہے۔ دور ما دور رسالت مظہر جمال الہی، کہہ رہے کہ ہمارا دور جو ہے وہ جمال الہی کے مظہر کی رسالت کا دور ہے۔ جمال الہی ظاہر ہو، جمال الہی ظہور میں آئے، اس کی رسالت کا دور ہے، یعنی من یظہرہ اللہ۔ و بعد از این نیز بارہا خداوند بر زمین و زمینیان تجلی خواہد کر، اور اس کے بعد بھی خداوند متعال زمین اور زمین والوں کے لیے تجلی کرتا رہے گا، یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جن سے جمال الہی ظاہر ہوتا ہے، خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے معاذ اللہ، اور یہ خدا کے
جمال کے، اس کے صفات کے مظہر اور آئینہ ہیں. اما حد عقل تا 1000 سال دیگر خبری از ظہور تجلی الہی در جہان نخواہد بود. کریں کہ لیکن حد عقل کم سے کم اب 1000 سال آئندہ تک اس تجلی الہی کے ظہور کی کوئی خبر نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی اب تجلی الہی کو نہیں دیکھے گا. یہ عجیب ہے. کیوں بھائی؟ لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے آخر؟ تم لوگوں نے تو دیکھ لیا، باپ کو بھی دیکھ لیا، بہاءاللہ کو بھی دیکھ لیا. اب 1000 سال تک لوگ زمین اور زمین والے تجلی الہی کا مظہر نہیں دیکھیں گے. کیوں آخر محروم رہیں گے بھائی؟ تو یہ پہلا عقیدہ ہے ان کا، بہائیوں کا، کہ بہائیت اور بابیت کی وجہ سے شریعت اسلام منسوخ ہو چکی ہے. شریعت اسلام منسوخ ہے اور ہمارا عقیدہ یعنی بابیت اور بہائیت یہ کیا ہیں؟ ناسخ ہیں. ٹھیک. اور نبی کریم کی رسالت کا، ان کی نبوت کا دورہ ختم ہو چکا. اب ایک دوسرا دورہ، نہ یہ کہ اسی کا ادامہ، اثر نو پھر سے باب نبوت کھلا ہے اور اللہ پھر سے ایک نبوت کا سلسلہ جاری کر رہا ہے. ٹھیک. حلول و تجلی خدا، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ جس کو اپنا پیر مانتے ہیں، کہ جو ادعائے مہدویت اور نبوت کرتا ہے، جس کو مظہر الہی کا آئینہ مانتے ہیں، جمال الہی کا مظہر جس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے قائل ہیں کہ اللہ ان کے اندر حلول کرتا ہے. کیا ہے؟ خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے. اسی لیے یہ صفات الہی کا مظہر ہے، یہ تجلی الہی کا مظہر. اور حلول ایسا عقیدہ ہے کہ اسلامی فرقوں میں کوئی بھی فرقہ اس کا قائل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس فرقے کو مرتد اور کافر کہا جائے. اسلام میں عقیدہ حلول کیا ہے؟ کفر اور شرک کا سبب ہے. بہائیان معتقدن کے، بہائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چند ایک بار خداوند در جسم ایک فرد برگزیدے، یعنی کہ اگرچہ خداوند متعال ایک مرتبہ کسی انسان کے جسم میں کیا ہے ایک برگزیدہ شخص کے جسم میں حلول نمودے، حلول کیا ہو، کرے اگرچہ خداوند متعال ایک ایسے شخص اور ایسے فرد کے جسم میں کہ جس کا اس نے انتخاب کیا ہو، اس میں حلول کیے ہو، مگر ظہور می کند، اور اس میں ظہور کیے ہو، آنگاہ آن پر بے عنوان مظہر خدا ظہور خواہد کر. وہ شخص کیا ہے؟ بے عنوان مظہر خدا ظہور کرے گا. جس بھی منتخب انسان کے جسم میں خدا حلول کر جائے وہ کیا ہے؟ مظہر الہی کہلاتا ہے اور وہ ظاہر ہوگا. از ان رو افراد بے من یظہر اللہ تعبیر میکنن، اسی لیے ایسے شخص کے لیے کہ جس میں خدا ظاہر ہوتا ہے، اس سے وہ کیا کہتے ہیں؟ من یظہرہ اللہ، جس کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہو. اولین فردی کی چنین داعیی داشت، پہلا شخص جس نے اس طریقے کا دعویٰ کیا کہ خدا اس کے جسم میں حلول کیے ہوئے ہے یا خدا اس کے جسم میں ظاہر ہوا ہے، خود باپ بود. یہ کون تھا؟ باپ تھا. سب سے پہلے باپ نے اس طریقے کا دعویٰ کیا کہ خدا اس کے جسم میں حلول کیے ہوئے ہیں. پس از او نیز افراد دیگری از پیروان وی چنین ادعائی کردن. باپ کے بعد دوسرے افراد جو اسی کے پیروکار تھے انہوں نے بھی اس طریقے کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے باپ نے دعویٰ کیا، باپ کے بعد دوسرے اس کے جو پیروکار اور حمایتی تھے انہوں نے.
از جملے انہا بہاء اللہ، ان میں سے ایک بہاء اللہ ہے کہ جس نے مظہر الہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چلے آخری عقیدہ ان کا نماز و قبلہ، نماز بہائیان نہ رکاتس کہ صبح و ظہر و شب خواندے می شود و بیشتر آن بہاء اللہ از آنان برداشتے است۔ کہہ رہے کہ بہائیوں کی نماز نہ رکعت میں ہے، نہ صبح کا وقت ہے ان کا، نہ ظہر کا، نہ رات کا۔ ان کی نماز نہ رکعت میں ہے نہ وقت میں ہے۔ نماز کی نہ رکعتیں مشخص ہیں، معین ہیں، اور نہ ہی نماز کے اوقات معین اور مشخص ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہاء اللہ نے یہ تکالیف اپنے پیروکاروں سے اٹھا لی ہے، ختم کر دی، رکعت بھی ختم کر دی اور وقت بھی ختم کر دیا۔ نبی ہے، امت کا بڑا خیال ہے۔ ٹھیک، تو یہ نماز کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے کہ نماز نہ رکعت رکھتی ہے اور نہ ہی اوقات رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی تمام فرقوں کے، جن فرقوں کے یہاں نماز ہے ان کے یہاں نماز میں رکعت بھی ہے اور وقت بھی ہے، تو بہائیوں میں کیوں نہیں ہے؟ کہتے بہائیوں میں اس لیے نہیں ہے کہ بہاء اللہ نے یہ سب ختم کر دیا ہے، بہاء اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، نبی ہے نا، صاحب شریعت، ان کو اختیار ہے۔ ٹھیک، قبلہ بہائیان طبق نظر بہاء اللہ بطرف عکا محل زندگی و قبر بہاء اللہ سے۔ قبلہ کے سلسلے میں بہائیوں کا نظریہ عام مسلمانوں سے الگ ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان قبلہ کعبے کو مانتے ہیں، لیکن یہ عکا میں جہاں بہاء اللہ کی قبر ہے اس کو یہ لوگ قبلہ مانتے ہیں۔ قبلہ بہائیان، بہائیوں کا قبلہ طبق نظر بہاء اللہ، خود بہاء اللہ کے نقطہ نظر سے بے طرف عکا کی جانب ہے، محل زندگی و قبر بہاء اللہ، جہاں بہاء اللہ رہتا تھا اور جہاں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ عکا فلسطین کا وہ علاقہ یا وہ منطقہ، وہ جگہ کہ جہاں پر بہاء اللہ رہتا تھا اور جہاں اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہی بہائیوں کا قبلہ ہے۔ بہاء اللہ گفتے است، بہاء اللہ نے کہا ہے، ہرگاہ خواستید نماز بخوانید بے طرف اقدس من، مقام مقدس کی خداوند آن را محل طواف ملء اعلیٰ و محل اقبال مردم، شہرائے بقا و محل صدور امر برائے سکان زمینہا و آسمانہا قرار دادے است، روح بیاورید۔ کہنے کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب بھی کا مطلب یہ، چونکہ وقت نہیں ہے نماز کا، تو جب بھی نماز پڑھنے کا دل کرے، نماز پڑھنا چاہو تو بے طرف اقدس من، تو میرے مقدس قبر کی طرف، یعنی مقام مقدس کہ جس کو اللہ تعالی نے ملائے اعلیٰ کے طواف کا مقام بنایا ہے، لوگوں کے اقبال کا، لوگوں کی توجہ کا مرکز جس کو بنایا ہے، جہاں سے امر الہی صادر ہوتے ہیں، جو زمین و آسمان والوں کے لیے کیا ہے، مقدس ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھنا، یعنی اپنی قبر کی طرف اس نے اشارہ کیا، یا اپنے محل زندگی کی طرف، وہی عکا۔ تو بہاء اللہ گفتے اس، بہاء اللہ نے کہا ہے کہ ہرگاہ قاصد نماز بخوانی، کہ جب بھی تم نماز پڑھنا چاہو تو بے طرف اقدس من، تو میری جانب مقام مقدس کی، وہ مقام مقدس خداوند آن را کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محل طواف ملء اعلیٰ، ملء اعلیٰ کے لیے طواف کا جگہ، ملء اعلیٰ یعنی آسمان والوں کے لیے طواف کی جگہ، وہ محل اقبال مرد میں شہرائے بقا، اور شہرائے بقا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز جسے بنایا ہے، وہ محل صدور امر،
اور امر کے صادر ہونے کی جگہ جس کو بنایا ہے، برائے سکان زمینہ و آسمانہ قرار داتے ہیں، جو زمین اور آسمان کے ساکنین کے لیے ہے، یعنی آسمان اور زمین کے ساکنین کے لیے جو جگہ امر الہی کے صدور کی جگہ ہے، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے، یعنی میری مقدس جگہ روح بیاوری، اس کی طرف چہرہ کرو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یا سیدھی سی ہرگاہ خاصی نماز بخوانی بے طرف اقدس من روی بیاوری، میری طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ ہیں ان کے عقائد. اب اس میں